میری تو آپ نے زندگی حرام کر رکھی ہے۔ خدا کرے میں مر جاؤں۔ اپنے مرنے کی دعا کیوں مانگتی ہو؟ میں مر جاؤں تو سارا قصہ پاک ہو جائے گا۔ کہو تو میں ابھی خودکشی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پاس ہی افیم کا ٹھیکہ ہے، 1 تولہ افیم کافی ہے۔ جاؤ، سوچتے کیا ہو؟ جاتا ہوں۔ تم اٹھو اور مجھے معلوم نہیں 1 تولہ افیم کتنے میں آتی ہے۔ تم مجھے اندازاً 10 روپے دے دو۔ 10 روپے؟ ہاں بھائی، اپنی جان گنوانی ہے، 10 روپے زیادہ تو نہیں۔ میں نہیں دے سکتی۔ ضرور آپ کو افیم کھا کے ہی مرنا ہے۔ سنکھیا بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے میں آئے گا؟ معلوم نہیں، میں نے آج تک کبھی سنکھیا نہیں کھائی۔ آپ کو ہر چیز کا علم ہے، بنتے کیوں ہو؟ بنا تم مجھے رہی ہو، بھلا مجھے زہروں کی قیمت کے متعلق کیا علم ہو سکتا ہے؟ آپ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تمہارے متعلق تو میں ابھی تک کچھ بھی نہ جان سکا، اس لیے کہ آپ نے میرے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہ صریحاً تمہاری زیادتی ہے۔ 5 برس ہو گئے، تم ان میں سے کوئی ایسا دن پیش کرو جب میں نے تمہارے متعلق نہ سوچا ہو۔ ہٹائیے، ان 5 برسوں میں جتنے دن ہوتے ہیں ان میں آپ مجھ سے یہی خرافات کہتے رہتے ہیں۔ تم حقیقت میں خرافاتی کہتی ہو۔ میں اب کیا کہوں؟ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ ڈالیے، آپ کی زبان میں لگام ہی کہاں ہے؟ پھر تم نے بد زبانی شروع کر دی۔ بد زبان تو آپ ہے۔ میں نے ان 5 برسوں میں آپ سر پر قرآن اٹھا کر کہیے، کب آپ سے اس قسم کی گستاخی کی ہے؟ گستاخ ہوں گے آپ کے، رک کیوں گئی؟ جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ آپ سے کوئی کیا کہے؟ آپ تو یہ چاہتے ہو کہ آدمی کو تکلیف پہنچے لیکن وہ اف بھی نہ کرے۔ میں تو ایسی زندگی سے گھبرا گئی ہوں یہاں آ کر۔ تم چاہتی کیا ہو یہ بھی پتہ چلے۔ میں کچھ نہیں چاہتی۔ پھر یہ گلے شکوے کیا معنی رکھتے ہیں؟ اس کے معنی آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ انجان کیوں بنتے ہیں؟ ان گلے شکووں کے پیچھے کوئی بات تو ہوگی۔ کیا؟ میں کیا جانوں؟ یہ عجیب منطق ہے۔ خود ہی پھاڑتی ہو، خود ہی رفو کرتی ہو۔ جو صحیح بات ہے اس کو بتاتی کیوں نہیں ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ ہر روز کے جھگڑے ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں؟ وہاں بھی تو ہمارا ساتھ ہوگا۔ میں تو وہاں بالکل نہیں جاؤں گی۔ تو کہاں ہوگی تم؟ مجھے معلوم نہیں۔ تمہیں بہت سی باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی بات میری محبت ہے، جس کا احساس تمہیں ابھی تک نہیں ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، یا میں نے اس کے اظہار میں بخل کیا ہے، یا تم میں وہ حس نہیں ہے جو جذبے کو پہچان سکے۔ کیسے؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ ان 5 برسوں میں ہر روز یہی تو میری محبت کا ثبوت ہے۔ لعنت ہے ایسی محبت سے کہ آدمی تنگ آ جائے۔ محبت سے کون تنگ آ سکتا ہے؟ میری مثال موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اقرار کیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کب اقرار کیا؟ یہ اقرار ہی تو تھا۔ ہوگا نہیں، تھا، لیکن تم مانو گی نہیں، اس لیے کہ ضدی ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہے۔ جب ان سے پیار کیا جائے تو گھبرا جاتی ہے، اور جب ان سے ذرا بے انتہائی برتی جاتی ہے تو برہم ہو جاتی ہے۔ محض بکواس ہے، اس لیے کہ یہ پرخلوص خاوند کی زبان سے نکلتی ہے۔ ہٹائیے، آپ کا خلوص میں دیکھ چکی ہوں۔ جب دیکھ چکی ہو تو ایمان کیوں نہیں لاتی ہو؟ مجھے تنگ نہ کیجیے، میری طبیعت خراب ہے۔ مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اپنے آپ کو بھی اچھا نہیں سمجھتی۔ خدا کی قسم، آج نہیں کل تو اچھا سمجھو گی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے مگر تمہیں معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ تم صاف لفظوں میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ مجھے یہ سن کر بڑا دکھ ہوا ہے کہ میں نے تمہاری ہر آسائش کا خیال رکھا، لیکن ایک بات کا خیال نہیں رکھا۔ کس بات کا؟ آپ عقل مند ہیں، خود سمجھیے۔ میں کیا بتاؤں؟ کوئی اشارہ تو کر دو۔ میں ایسی اشارے بازیاں نہیں جانتی۔ تم نے ایسی گفتگو کہاں سے سیکھی ہے؟ آپ سے؟ مجھ سے؟ مجھے حیرت تھی کہ یہ الزام تم نے مجھ پر کیوں لگایا ہے۔
آپ پر تو ہر الزام لگ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال نہیں دے سکتی۔ خدا کے لیے گفتگو بند کیجیے، میں تنگ آ گئی ہوں۔ بس میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے کیا، یا اللہ میری توبہ، مجھے زیادہ تنگ نہ کیجیے۔ میرا جی چاہتا ہے اپنے سر کے بال نوچنا شروع کر دوں۔ میرا سر موجود ہے، تم اس سے بال کھڑے شوق سے نوچ سکتی ہو۔ آپ کو تو اپنے بال بڑے عزیز ہیں۔ انسان کو اپنی ہر چیز عزیز ہوتی ہے، لیکن مردوں کے سر پر بالوں کے چھتے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ معلوم نہیں بال کٹوانے سے پرہیز کیوں کرتے ہیں۔ میں پرہیزی آدمی ہوں۔ اس قدر جھوٹ۔ اپنی پرسوں آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ایک پارٹی میں شراب پی تھی۔ لا حول ولا، میں نے تو صرف شیری کا ایک گلاس پیا تھا، تو وہ کیا بلا ہوتی ہے، بڑی بے زرزر قسم کی چیز ہوتی ہے۔ تمہاری بد زبانیاں کہیں مجھے بھی بد زبان نہ بنا دے، جیسے آپ بد زبان نہیں ہیں۔ بد زبان تمہارا باپ تھا، جانتی ہو، وہ ہر بات میں مغلظات بکتا تھا۔ میں کہتی ہوں میرے منہ باپ کے متعلق کچھ نہ کیجیے۔ آپ بڑے واہیات ہوتے جا رہی ہیں۔ واہیات کیسے ہوتا جا رہا ہوں میں نہیں جانتی۔ جاننے کے بغیر تم نے یہ فتویٰ کیسے عائد کر دیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنے بال کیوں بڑھا رکھے ہیں؟ مجھے وحشت ہوتی ہے۔ بس اتنی سی بات تھی جس کو تم نے بتنگڑ بنا دیا۔ میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ بس جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے بتا دیجیے، میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نصرت ہیئر کٹنگ سیلون میں جا رہا ہوں۔